مما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حروف مقطعات کے بعد ذالک اس میں اشارہ کتاب کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنے کے بعد لا ریب فی کہ جس کتاب کو پڑھنے کے لیے کھولا ہے تم نے، اس کلام کے، اس کتاب کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ھدی للمتقین راہ دکھاتی ہے پرہیزگاروں کو۔ اس پر پھر سوال اور اس کا جواب کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہے۔ تو دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ تو دونوں میں تطبیق کیا تھی کہ قرآن ہے تو ساری انسانیت کے لیے، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جو متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اب ان پرہیزگاروں کی صفات کو اللہ بیان کر رہا ہے، جن کی راہ پر چلنے کے لیے دعا کی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ چلانا مولا جن پر تو نے انعام کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سیدھے راستے پر استقامت کی دعا کی تھی، سیدھی راہ کی دعا کی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہے جو تمہیں راستہ دکھائے گی، جو تمہاری جو ہے سمت کو درست کرے گی، جو تمہیں پٹری پہ چڑھائے گی، جو تمہیں تمہارے خالق کا تعارف کروائے گی، تمہارے رہبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کروائے گی۔ اب اس کتاب پر چلنے کے لیے تمہیں پرہیزگار ہونا پڑے گا، متقی ہونا پڑے گا، اللہ کا خوف دل کے اندر بٹھانا پڑے گا۔ اور وہ لوگ جن کے اندر یہ چیزیں ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ یہ پہلی صفت ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہے، بن دیکھی چیزوں پر ان کا ایمان ہے۔ تو بن دیکھی کون سی چیزیں ہیں جن پر ان کا ایمان ہے؟ تو وہ چیزیں جو آپ کی حس اور آپ کی عقل سے بالا ہیں، جو اس سے غائب ہیں، ما غاب عن الحس سے، جو آپ کی عقل اور آپ کے حس سے غائب ہیں، اور وہ چیزیں، وہ غائب چیزیں جن کی اطلاع رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ کی ذات ہے، انبیاء متقدمین ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے،
عالم برزخ ہے جی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہماری حس اور ہماری عقل سے بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و اللہ تعالیٰ کا وجود کیسا ہے وہ ہماری عقل اور حس سے بالا ہے۔ جنت کیسی ہے ہماری عقل اور حس سے بالا ہے۔ جہنم کیسی ہوگی ہم نے اپنی سوچ کے ساتھ ایک اسکیچ ضرور بنایا ہوگا، لیکن وہ ہماری عقل اور حس سے بالا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت تک جو درمیانہ ٹائم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، وہ برزخی زندگی کیسی ہوگی ہماری عقل اور حس سے بالا ہے۔ فرشتے کیسے ہوں گے، ان کا وجود کیسا ہوگا جی، ان کی بناوٹ کیسی ہوگی، یہ ہماری حس اور عقل سے بالا ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام غائب چیزیں وہ ہیں کہ جن کی اطلاع ہمیں کس سے ملی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملی۔ ان پہ ایمان رکھنا یہ ان متقیوں کا، ان کی پہلی صفت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کوئی بھی خیال ذہن میں آ گیا، وہ دیکھا نہیں ہے تو اس پر ایمان کا حصہ ہے، نہ، وہ غائب چیزیں جن کی اطلاع رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی ہے، ان پر ایمان رکھنا یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ایمان یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان ہے، ان کا بڑا مضبوط ایمان ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دوسری صفت بیان کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں جی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز ادا کرنے کا حکم تو نہیں ہے نا، قائم کرنے کا حکم، تو قائم کیا چیز ہے؟ نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، ان کے فرائض، ان کے واجبات کا خیال رکھتے ہوئے، خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہوئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اس کو ادا کرنا، یہ نماز قائم کرنا ہے، یہ دوسری صفت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا، ہم نے دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ میری راہ پہ خرچ کرتے ہیں، میری رضا پہ خرچ کرتے ہیں جی۔ کس کو؟ جو مال ہم نے دیا۔ یہ بڑا باریک سا پوائنٹ ہے۔ ہم دیتے ہیں، تمہارے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا جی۔ یہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ خواہ مخواہ اسی رٹ میں مر جاتا ہے، میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو تھا ہی نہیں، اللہ نے دیا، اور پھر اس میں سے اس کا وہی تھا جو اس نے کھا لیا، جو پہن کے پرانا کر لیا، جو اپنے ہاتھوں سے آخرت کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ باقی تو روح نکلتی نہیں ہے جسم سے تو اس کے حصے دار پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مما رزقناہم، جو ہم نے دیا، کیونکہ دینے والے ہم ہیں۔ اللہ ہو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے رزق، جس کے لیے چاہے کم کر دے، اسے پوچھنے والا۔ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بعض نے لکھا، بعض مفسرین نے، کہ یہاں زکوٰۃ مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین اس طرف ہیں
کہ اسے اپنے اس کے اندر چونکہ عمومیت ہے اور اسے اسی پہ رکھنا چاہیے۔ ماں جو ہے یہ عام ہے اور اس نے ہر چیز کو سمیٹ لیا ہے۔ زکوٰۃ بھی اس سے مراد، صدقہ خیرات بھی اس سے مراد، نظر و نیاز بھی اس سے مراد، کسی غریب کی مدد اللہ کی رضا کے لیے کرنا وہ بھی اس سے مراد۔ یعنی جب بھی جہاں پر بھی مال خرچ کرنا ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، نیک راہ پر، اچھی راہ پر، کسی کی امداد کی صورت میں، کسی کو کھانے کی صورت میں، کپڑا لباس دینے کی صورت میں، جوتا دینے کی صورت میں، رہائش دینے کی صورت میں، کسی کی گردن چھڑانے کی صورت میں، مما رزقناہم ينفقون، یہ کبھی اپنے ہاتھ کو نہیں روکتے بلکہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ دوبارہ کرتا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ یقین رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اگلی صف سنیے گا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہاں دو چیزیں بیان ہوئی اور بڑی زبردست انداز میں بیان ہوئی۔ ایک وہ وحی جو آپ کی طرف آئی میرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وہ وحی جو آپ سے پہلے نبیوں پہ آتی رہی، دونوں پہ ایمان۔ ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما انزل، اس چیز پر جو نازل ہوئی، الیک، تیری طرف، یعنی قرآن، وما انزل، اور اس پہ جو نازل ہوا، من قبل کا، آپ سے پہلے نبیوں پر۔ ٹھیک ہے، آپ پر جو وحی آئی اس پر ایمان، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پہ وحی آئی اس پر ایمان۔ اس کے بعد نبی پاک کے بعد والی وحی کا ذکر ہی کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہے اس پر ایمان شرط ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی ہے اس پر ایمان شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والی وحی کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کے بعد نبوت ہی کوئی نہیں۔ نبوت ہوتی ہی تو اللہ ذکر کرتا، جس طرح من قبل کا کہا ہے، من بعد کا لفظ بھی آتا۔ میرا نبی ایمان والے وہ ہیں جو آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلوں پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے بعد والوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بعد کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ تو سیدھا سیدھا نبی پاک کے بعد سیدھا کہاں کی بات کی اللہ نے؟ وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، سیدھا قیامت کی طرف۔ معلوم ہوا کہ میرا پیغمبر تیری نبوت کے بعد
اب قیامت تو آ سکتی ہے، دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، نہ کانا نہ پہنگا نہ ٹیڑا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تیری نبوت للناس ہے، تجھے میں نے جو امت دی یہ امت للناس ہے، تجھے جو قرآن دیا یہ قرآن للناس ہے، تجھے جو بیت اللہ دیا یہ بیت اللہ للناس ہے، اور میرا پاک پیغمبر تجھے جو نبوت دی ہے میں نے کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے امت دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت للناس۔ تجھے جو کتاب دی اللہ نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن بھی للناس، قیامت تک کے لیے، تیری نبوت قیامت تک کے لیے، یہ امت قیامت تک کے لیے۔ تجھے جو بیت اللہ دیا وضع للناس، یہ بیت اللہ قیامت تک کے لیے۔ اب بیت اللہ کے بعد دوسرا بیت اللہ کوئی نہیں، اس قرآن کے بعد دوسری کتاب الہامی کوئی نہیں، اس امت کے بعد دوسری کوئی امت کوئی نہیں، تو میرا پیغمبر تیری نبوت کے بعد بھی دوسری نبوت اور کوئی اگر ہوتی تو یہاں قرآن ذکر کرتا، کیونکہ یہاں ان 5 آیتوں میں ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا ہے، اگلی 2 آیتوں میں مطلق کافروں کا بیان، اس سے اگلی 15 آیات میں منافقین کی خباثتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو ایمان والوں کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہے وہ آخر میں کیا بیان کیا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایمان والے وہ ہیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لائے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو نازل کی ہم نے تیری طرف، اور اس پر جو نازل کی ہم نے تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ لوگ ایمان والے آخرت کے منکر نہیں ہیں، یوم جزا اور سزا کے منکر نہیں ہیں، قیامت کے دن جنت اور جہنم کے منکر نہیں ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں ہم نے جو دنیا پہ رہ کر ظلم کے بازار گرم نہیں کیے، فتنہ فساد برپا نہیں کیا، قتل و زنا کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، حرام کے لقموں کو چھوا نہیں، حرام کے جام کو چھوا نہیں، ہم سود کے نزدیک نہیں ہوئے، غیروں کے مال پر ہمارا دھیان نہیں تھا، غاصبانہ مال اکٹھا نہیں کیا، ہم نے دنیا میں ڈر ڈر کے اللہ سے وقت گزارا، حلال کے لقموں پہ قیاس کیا، ہم حلال کی چیزوں پہ قیاس کرتے رہے، بڑی دشواریوں سے یہ زندگی گزاری ہے، اب ایک دن آئے گا اللہ ہمارے ان اعمال پہ ہمیں جزا دے گا، بے ایمانوں کی بے ایمانیوں پہ انہیں سزا دے گا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اسے یقینی جانتے ہیں۔ یہ ساری صفاتیں بیان کی، پھر ایک مرتبہ بیان کرتا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ یقین رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ، نماز اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں، ومما
رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا ہم نے تجھ پر، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نبیوں پہ کتابیں آئیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایک آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ 6 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، یعنی ان کا ہدایت پر ہونا بھی ان کا کمال نہیں ہے، ان کا ہدایت پہ ہونا بھی ان کا کمال نہیں۔ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی وجہ سے، اپنے رب کی طرف سے۔ اللہ نے رحمت کی، اللہ نے فضل کیا، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے رحم کیا۔ کیا رحم کیا اللہ نے؟ کہ اللہ نے انہیں ہدایت عطا کی۔ ہدایت کا ملنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور پھر اس پر استقامت کا ملنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ ربط القلب کا مل جانا یہ نعمتوں کی انتہا ہے۔ تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی۔ یہ لوگ دنیاوی طور پر بھی فلاح پانے والے ہیں۔ کامیابی دولت کے ملنے سے نہیں ہوتی، کامیابی بینک بیلنس سے نہیں ہوتی، کامیابی اچھی کوٹھی اچھا محل بنانے سے نہیں ہوتی۔ دنیاوی طور پہ کامیابی اطمینان قلبی کا نام ہے۔ آپ کو اللہ سکون عطا کر دے، اطمینان دے دے، مثبت سوچ دے دے، پازیٹیو سوچ دے دے آپ کو، آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک نہ کریں، آپ بندوں کے حقوق کو پورا کریں، آپ کی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، چاہے آپ روکھی سکھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو خدا کی قسم فاقے میں بھی دل کو سکون ہوتا ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کو نظر انداز کر کے مال کی ہوس اور نشے میں زندگی گزاری جاتی ہے، پھر بڑے بڑے اونچے گدوں کے اوپر بھی قلبی سکون میسر نہیں آتا۔ لوگ گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی، لوگ رات سوتے ہوئے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، اپنے پاس چوکیدار بٹھاتے ہیں، انہیں پیسہ دیتے ہیں کہ تو میرے پاس بیٹھ، میں چند گھڑیاں نیند پوری کروں۔ میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو اس وقت بھی زندہ ہے، ایک مثال اللہ نے بنائی ہے، اس بندے کو نیند نہیں آتی رات کو، تقریباً 17-18 سال سے وہ رات کو سو نہیں سکا، دن کو سوتا ہے 3-4 گھنٹے، مالدار آدمی ہے۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں وہ جو رات کو آرام کرنے والی ایک نس ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے، رات کو نہیں سوتا، ساری رات جاگتا ہے۔ دیکھو کہاں جائے گی مالداری؟ مالداری ہے، بزنس مین ہے، کوٹھی ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، نیند نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ کو اطمینان قلبی کا مل جانا یہ اللہ کی رحمت خاصہ ہے۔ اور اخروی طور پہ مرنے کے بعد دنیا چینج ہی ہوئی ہے، بدلی ہے، تو آپ کو راحت اور سکون ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تمہیں خوف ہوگا اور نہ تمہیں پشیمانگی ہوگی، نہ غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کے لیے عالی شان کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات کا مالک بنائے
اللہ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اپنی رحمت سے دور فرما کے اللہ ہمیں بھی قرآن کریم کی ان بیان کردہ صفات کا مستحق بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔